بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البحث الرابع فی القیاس، چوتھی بحث قیاس کے بیان میں۔ شروع کتاب میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ اصول فقہ چار ہیں۔ فإن اصول الفقہ اربعۃ، اصول فقہ چار ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس۔ اس سے قبل کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع کی بحث آپ نے پڑھا۔ یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ قیاس کی بحث کو شروع کر رہے ہیں۔ اصول اربع میں سے چوتھے اصول کو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ قیاس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کو سمجھیے، پھر اس کے بعد قیاس کے حجت شرعی ہونے یا نہ ہونے کے اختلافات کو سمجھیں گے۔ تو قیاس میں جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ قیاس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ قیاس کے لغوی معنی کے متعلق دو طرح کے اقوال ہیں۔ نمبر ایک، علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیاس کے لغوی معنی ہیں مساوات اور برابری کے۔ جیسے محاورے کے اندر کہا جاتا ہے فلان یقاس بفلان، فلان یقاس بفلان، کہ فلاں فلاں کے مساوی اور برابر ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ اکثر علماء امت کا ہے، کہ دوسرے معنی کو اکثر علماء امت نے اختیار کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ قیاس کے لغوی معنی ہے اندازہ کرنے کے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے قصصت الارض بالقصبۃ، قصصت الارض بالقصبۃ، میں نے زمین کا اندازہ کیا بانس کے ذریعہ، لاٹھی کے ذریعہ۔ اسی طرح کہا جاتا ہے قس النعل بالنعل، کہ ایک جوتے کا دوسرے جوتے کے ساتھ اندازہ کرو۔ تو یہ تو قیاس کے لغوی معنی ہے، کہ ایک معنی مساوات اور برابری کے اور دوسرا معنی ہے اندازہ کرنے کے۔ قیاس کی معنی اصطلاحی شریعت میں قیاس کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ تعدیت الحکم من الاصل الى الفرع، تعدیت الحکم من الاصل الى الفرع بعلت متحدۃ بینہما، یعنی حکم کو اصل سے فرع کی طرف
اس طرح پھیرنا، منتقل کرنا کہ ایسی علت کرنا، ایسی علت کی ذریعہ جن میں اصل اور فرع دونوں شریک ہوں، یعنی اصطلاح شریعت میں قیاس کہتے ہیں تعدیت الحکم من الاصل الی الفرع، یعنی اصل کیا ہے؟ اصل ہے کتاب اللہ، سنت رسول، اصل الاصول جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اصل سے کوئی حکم فرع کی طرف منتقل کرنا، فرع کی طرف متعدی کرنا، بعلت متحدۃ بینہما۔ اب اصل سے فرع کی طرف جب حکم کو متعدی کیا جائے گا، حکم کو منتقل کیا جائے گا، تو ان دونوں کے درمیان میں ایک جامع علت ہونی چاہیے۔ اسی کو کہا بعلت متحدۃ بینہما، ایسی علت کی وجہ سے جن میں اصل اور فرع دونوں شریک ہوں، دونوں متحد ہوں۔ یہ قیاس کی اصطلاحی معنی اور تعریف ہے۔ اس تعریف کے ذریعہ آپ کو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قیاس کے لیے 4 باتوں کا پایا جانا ضروری ہے، 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 مقیس، جس کو قیاس کر رہے ہیں۔ نمبر 2 مقیس علیہ، جس پر قیاس کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3 علت، اور نمبر 4 حکم۔ دیکھیے، تو قیاس کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 مقیس۔ مقیس کہتے ہیں کہ جس چیز کو قیاس کیا جائے گا، جس کو قیاس کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2 مقیس علیہ، کہ کس مسئلے پر اس کو قیاس کیا جا رہا ہے۔ تو جس مسئلے پر قیاس کیا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں مقیس علیہ۔ اور مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان میں جو چیز مشترک ہوتی ہے، مقیس اور مقیس علیہ دونوں جس چیز میں متحد ہوتے ہیں اس کو علت کہا جاتا ہے۔ یہ تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب مقیس علیہ اور علت پائی جائیں گی تو اس پر ایک اثر مرتب ہوگا۔ تو جو اثر مرتب ہوگا اس کا نام حکم ہے، اس کو حکم کہا جاتا ہے۔ تو کل 4 چیزیں ہو گئی: مقیس، مقیس علیہ، علت اور حکم۔ یہ تو قیاس کی معنی اصطلاحی ہوئی۔ اب دوسری بحث اس میں یہ ہے قیاس کی حجت شرعی ہونے پر جمہور امت اور جمہور علماء امت کے نزدیک قیاس حجج شرعیہ میں سے ایک حجت شرعی ہے۔ یعنی جس طریقے سے قرآن کتاب اللہ حجت شرعی ہے، سنت رسول حجت شرعی ہے، اور اجماع حجت شرعی ہے، اسی طریقے سے قیاس بھی ایک حجت شرعی ہے۔ یہ جمہور امت مسلمہ کے نزدیک، جمہور علماء امت کے نزدیک ہے۔ البتہ روافض، خوارج اور معتزلہ، روافض، خوارج،
معتزلہ قیاس کو حجت شرعی نہیں مانتے. یہ حضرات قیاس کی حجت شرعی ہونے کے منکر ہیں، قیاس کی حجت شرعی ہونے سے انکار کرتے ہیں. یہ حضرات قیاس کی حجت شرعی نہ ہونے پر چار طرح سے دلیلیں پیش کرتے ہیں. دو دلیل تو یہ پیش کرتے ہیں کتاب اللہ سے، تیسری دلیل پیش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اور چوتھی دلیل یہ پیش کرتے ہیں قیاس سے. یہ حضرات پہلی دلیل قرآن پاک کی سورہ نحل آیت نمبر 89، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کو واضح کر کے بیان کیا ہے، ہر چیز کا بیان. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز کو بیان کر دیا ہے تو پھر قیاس کی کیا ضرورت رہی؟ کیونکہ قیاس کا معنی ہے اندازہ کرنے کی، یا قیاس کے معنی مساوات برابری کی. تو اندازہ وہاں پہ کیا جائے گا، یا اصطلاحی معنی آپ نے پڑھا تعدیت الحکم، کہ حکم کو اصل سے فرع کی طرف پھیرنا، تعدیت الحکم من الاصل الى الفرع. کہتے اصل جو ہے کتاب اللہ سنت، اس سے جو حکم کو پھیرا جائے گا فرع کی طرف، یعنی ان حکموں کی طرف جو منسوس نہ ہو. کہ جب اللہ نے کتاب اللہ میں ہر ایک چیز کو، ہر ایک بات کو واضح کر کے بیان کر دیا، جب قرآن میں ہر مسئلہ مذکور ہے تو پھر فرع کی طرف پھیرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرع کی طرف پھیرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو معلوم یہ ہوا اس آیت سے کہ کتاب اللہ کی موجودگی میں قیاس کی حاجت اور ضرورت ہے ہی نہیں. دوسری دلیل یہ حضرات قرآن پاک کی سورہ انعام آیت نمبر 59 سے استدلال کرتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا رطب ولا یابس، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب مبین میں، تو کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک. کہ اللہ نے کتاب مبین میں یعنی قرآن پاک میں ہر تر اور خشک باتوں کو بیان کر دیا ہے. یعنی ہر چھوٹی بڑی باتوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا ہے. جب ہر مسئلہ قرآن پاک میں مذکور ہو گیا تو پھر قیاس کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں رہی. اس لیے قیاس حجت شرعی نہیں ہے.
یہ حضرات تیسری دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل ایک زمانے تک راہ راستہ پر رہے، ہدایت پر رہے، یہاں تک کہ ان کے درمیان فتوحات کی کثرت ہوئی اور قیدیوں کی نسلیں بڑھی، تو بنی اسرائیل نے کیا یہ کہ احکام موجودہ کو احکام غیر موجودہ پر قیاس کیا، یعنی احکام موجودہ کو احکام غیر موجودہ پر قیاس کرنا شروع کر دیا، جس سے وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا۔ اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک بنی اسرائیل نے قیاس نہیں کیا تھا تب تک وہ راہ راستہ پر تھے، ہدایت پر تھے۔ جب انہوں نے قیاس کرنا شروع کیا، ان کے درمیان قیاس رائج ہوا، تو یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے گمراہ ہونے کا جو ایک سبب ہے وہ ہے قیاس۔ تو جب قیاس کے سبب سے ایک قوم گمراہ ہو گئی تو یہ کوئی ممدوح نہیں ہو سکتی ہے، کوئی قابل مدح نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں کہ قیاس کوئی حجت شرعی نہیں ہے۔ یہ حضرات چوتھی دلیل قیاس کے حجت شرعی نہ ہونے کی یہ دیتے ہیں کہ قیاس کا مدار عقل پر ہے۔ عقل کے ذریعہ اصل سے کوئی علت نکال کر حکم کو اصل سے فرع کی طرف پھیرنا ہوتا ہے، اسی کا نام قیاس ہے۔ تو گویا کہ قیاس کا مدار ہے عقل پر، اور کوئی بھی فرد، کوئی آدمی یہ 100% دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ کامل العقل ہے، اور اس نے جو علت نکالی ہے اس کی نکالی ہوئی علت 100% درست ہے، اس کا دعویٰ کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ تو جب عقل کے ذریعہ سے نکالی ہوئی علت جس سے قیاس کے احکام ثابت ہوتے ہیں، قیاسی احکام ثابت ہوتے ہیں، اس کے 100% صحیح ہونے کا دعویٰ کوئی فرد نہیں کر سکتا، کوئی مجتہد نہیں کر سکتا ہے۔ تو لہذا اصل یعنی عقل اور اس سے نکالے جانے والی علت کے اندر میں شبہ ہو گیا، اور جب قیاس کے لیے جو اصل ہے عقل، جب عقل کے اندر ہی شبہ ہو گیا کہ 100% درست نہیں ہو سکتا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، جب عقل کے اندر ہی شبہ ہے تو اس سے نکلنے والے جو مسائل ہیں وہ کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ اس لیے قیاس حجت شرعی نہیں ہو سکتا۔ تو ان 4 دلائل کی بنیاد پر روافض، خوارج اور معتزلہ حضرات قیاس کو حجت شرعی نہیں مانتے، قیاس کی حجت شرعی ہونے کے منکر ہیں۔
جمہور امت ان حضرات کی پہلی اور دوسری دلیل جو انہوں نے قرآن سے پیش کیا تھا کہ نزل اللہ علیک الکتاب تبیانا لکل شیء یا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ان کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قیاس مستقل طور پر الہدہ طور پر کوئی حکم کو ثابت نہیں کرتا ہے، بلکہ قرآن میں جو احکام مذکور ہیں قیاس ان کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیے کہ ایک ہوتا ہے مثبت احکام، احکام کو ثابت کرنا، جس کے ذریعہ احکام کو ثابت کیا جائے، وہ تو کتاب اللہ ہے، سنت رسول ہے، اجماع امت ہے۔ اور قیاس جو اور دوسری چیز ہے مظہر احکام۔ مظہر احکام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپر کی جو دلائل ہیں یعنی کتاب و سنت، ان میں کوئی حکم ہوتا ہے لیکن عام لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے۔ راسخ فی العلم مجتہدین امت کو وہ حکم نظر آتا ہے اور وہ حکم وہ وہاں سے نکال کر امت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو یہ ہے مظہر احکام۔ تو قیاس یہ مظہر احکام ہے نہ کہ مثبت احکام۔ تو معلوم یہ ہوا قیاس مستقل احکام کو ثابت کرنے والا نہیں ہے، بلکہ جو احکام ثابت ہیں ان کو ظاہر کرنے والا ہے۔ جب ایسا ہے تو قرآن میں ہر چیز موجود ہونے کے باوجود قیاس کی حاجت اور ضرورت ہے، اور قیاس قرآن کے منافی نہیں ہے۔ آپ اس کو آسانی کے ساتھ اس طرح سمجھیے کہ انسان کی ضروریات سے متعلق جتنی چیزیں درکار ہیں، جتنی چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں زمین کے اندر رکھ دی ہیں۔ تو جتنی مقدار میں جتنی چیزوں کی ضرورت ہے اللہ نے وہ ساری چیزیں اتنی مقدار میں زمین کے اندر رکھ دی ہیں۔ مثلا انسان کو پانی کی ضرورت ہے تو اللہ نے زمین کے اندر اتنی مقدار پانی رکھ دیا ہے۔ انسان کو کھانے پینے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، اللہ نے اتنے غلے رکھ دیے۔ انسان کو تیل کی ضرورت ہے، اللہ نے اتنے مقدار میں تیل رکھ دیا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ جو انجینئر ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں اور غور و فکر کرنے کے بعد زمین کے اندر سے تیل نکالتے ہیں۔ تو زمین کے اندر سے تیل نکالنے کی وجہ سے انجینئر یہ تیل کو پیدا کرنے والا نہیں ہوتا ہے، تیل کو بنانے والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ تیل کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے کہ زمین کے کس حصے میں تیل ہے، وہ وہاں سے اس کو نکالتا ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر جو ہے کہ ان کو صاف ستھرا کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو انجینئر اگر یہ کام کرتا ہے تو انجینئر کا یہ کام
مظہر ہے، انجینئر مظہر ہے نہ کہ مثبت ہے. یعنی زمین میں اتنی مقدار تیل یہ انجینئر نے پیدا نہیں کیا ہے. جتنی مقدار پانی کی ضرورت ہے زمین کے اندر اتنی مقدار پانی انجینئر نے پیدا نہیں کیا. زمین سے جتنے غلہ درکار ہیں اتنی غلہ کسی انجینئر نے پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ پیدا کرنے والے تو کوئی اور ہے، لیکن انجینئر ان سے نکالنے والا ہے، عام طبقہ کے سامنے اس کو ظاہر کرنے والا ہے. تو اب ہر آدمی جس کے اندر عقل سلیم ہو وہ یہ بات کہے گا کہ زمین کے اندر تیل ہے، زمین کے اندر پانی ہے، زمین کے اندر غلہ ہے اور دوسرے ذخائر ہیں زمین کے اندر جس کی انسان کو ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک انجینئر کی ضرورت ہے جو ہمیں بتلائے گا، جو ہمیں نکال کر دے گا کہ کہاں پر غلہ ہے، کہاں پہ پانی ہے، کہاں پر تیل ہے. یہی چیز اب اچھا پھر کوئی عقل سلیم والا شخص یہ نہیں کہے گا کہ جب زمین میں ہر چیز موجود ہے تو ہمیں انجینئر کی کیا ضرورت ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ زمین میں تیل ہے ہمیں انجینئر کی ضرورت نہیں ہے، زمین کے اندر پانی ہے اس کو نکالنے کے لیے ہمیں انجینئر کی ضرورت نہیں ہے، زمین میں غلہ کہاں سے پیدا ہوں گے کون سی زمین سے، اس کے لیے ہمیں کسی انجینئر کی رہبر کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے شخص کو کوئی بھی سلیم العقل تصور نہیں کرے گا، بلکہ ان کے بارے میں لوگ گمان کریں گے کہ یہ ناقص العقل ہے، یہ شخص جو ہے پاگل اور دیوانہ ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر کس و ناقص زمین سے تیل نکال لے. تو اسی طریقے سے اللہ نے قرآن پاک میں ہر چیز کو بیان کر دیا ہے، لیکن ہر کس و ناقص اس سے نکال نہیں سکتا ہے. ہر مسئلے اللہ نے بیان کیے لیکن اس کو ہر آدمی ظاہر نہیں کر سکتا ہے. ان کے لیے ایک مخصوص طبقہ اللہ نے پیدا کیا، ان کو مجتہدین کہتے ہیں، اور مجتہدین وہی غور و فکر کرتے ہیں کہ کون سے مسائل قرآن کے کون سے آیات سے نکل رہے ہیں، کون سے مسائل سنت کے کس حکم سے نکل رہا ہے. تو مجتہدین کا یہ غور و فکر کرنا اور غور و فکر کر کے کتاب و سنت سے مسائل کو اخذ کر کے امت کے سامنے پیش کرنا یہ مظہر احکام ہے. اسی کا نام قیاس ہے جس کی ضرورت ہر فرد کو ہے. اس لیے یہ کہنا کہ جب قرآن میں ہر چیز موجود ہے تو قیاس کی ضرورت نہیں ہے، یہ قطعاً غلط ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز موجود ہے لیکن قیاس اس کے مخالف نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اللہ نے بعض احکامات واضح بیان کیے ہیں، اس میں تو غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، اور بعض احکامات اتنے مخفی رکھا ہے اللہ نے کہ جس کو قیاس اور اجتہاد کے ذریعہ سے غور و فکر کر کے نکالنا ضروری ہے. یہ تو ہوا کہ قرآن کی جو دو دلیل انہوں نے پیش کی ہے ان کا جواب. انہوں نے تیسری دلیل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا قیاس اور ہمارا یعنی امت محمدیہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے قیاس میں فرق ہے۔ بنی اسرائیل کا قیاس سرکشی اور انات پر مبنی تھا۔ وہ سرکشی اور انات کے طور پر حالت موجودہ کو حالت غیر موجودہ پر قیاس کرتے تھے، جبکہ ہمارا جو قیاس ہے یہ انات کی بنیاد پر نہیں ہے، سرکشی کی بنیاد پر نہیں ہے، تو لہذا ہمارا جو قیاس ہے یہ ممدوح ہوگا، اور بنی اسرائیل کا جو قیاس تھا وہ مذموم کہلائے گا۔ اور چونکہ بنی اسرائیل نے جو قیاس کیا تھا وہ قیاس مذموم تھا، ناپسندیدہ تھا، جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتا تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ اور ہمارا قیاس چونکہ ممدوح ہے، انات کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ شریعت کے مخفی مسائل کو امت کے سامنے ظاہر کر کے پیش کرنے کے لیے ہے، امت کی رہنمائی کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے ہے۔ اس لیے ہمارا جو قیاس ہے یہ قابل مدح ہے، جو گمراہی اور ضلالت کا سبب نہیں بن سکتا۔ اچھا، یہ تو ہو گئے 3 دلیل کے جواب۔ چوتھی دلیل جو انہوں نے عقل سے دیا تھا کہ یہ قیاس کا مدار چونکہ عقل پر ہے، اور کوئی شخص کامل العقل کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور اس بات کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ اس نے جو علت نکالی ہے وہ 100% درست ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اتنی بات تو درست ہے کہ قیاس کا مدار عقل پر ہے، اور کوئی شخص 100% کامل العقل ہونے کا یا اپنی نکالی ہوئی علت کے 100% درست ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا اور نہیں کر سکتا، لیکن اس سے صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ قیاس کے ذریعہ نکالے ہوئے احکام سے جو علم ہمیں حاصل ہوگا وہ علم یقینی نہیں ہوگا۔ البتہ علم ظنی وہ حاصل ہوگا، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ قیاس کے ذریعہ سے ہمیں علم یقینی حاصل نہ ہو لیکن علم ظنی حاصل ہوگا، اور کسی چیز پر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ علم یقینی کے ذریعہ ثابت ہو، بلکہ عمل کے واجب ہونے کے لیے ظنی علوم کا ہونا بھی کافی ہوتا ہے۔ عمل کے وجوب کے لیے ظنی علوم کا ہونا بھی کافی ہوتا ہے، لہذا اگر کوئی چیز ظن سے ثابت ہو تب بھی اس پر عمل کرنا بسا اوقات واجب ہوتا ہے۔